الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن کارنر کلاس 7 ترجمۃ القرآن مجید کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، جس میں سے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چیپٹر تھا یہ کمپلیٹ کر لیا تھا، ریڈنگ ایکسرسائز، اور اس میں جو صورتیں تھیں جن صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے وہ تمام صورتوں کا ترجمہ جو تھا اردو ٹرانسلیشن وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو چیپٹر ہے یہ کریں گے، اس کی ریڈنگ اور اس کی ایکسرسائز آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات زندگی ہے وہ جان پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام توریت اور آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مصر میں دو قومیں آباد تھیں، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور دوسری قبطی قوم۔ قبطی قوم اپنے زمانے کے بادشاہوں کو خدا سمجھتی تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس صندوق کو دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا تو صندوق منگوا لیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک بچہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر پالنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو مصر سے ہجرت فرما کر مدین چلے گئے۔ پھر جب وہاں سے واپس مصر آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ انہیں مصر والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون اور مصر والوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی۔ ان لوگوں نے نبیوں کی بات ماننے کی بجائے مقابلے کی ٹھان لی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنا کر دکھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلحہ بن کر جادوگروں کے تمام سانپ نگل گیا۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ ان کی سچائی پر ایمان لے آئے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود فرعون اور اس کی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، بلکہ ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جب فرعون اور اس کی قوم کا ظلم حد سے بھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم سمندر اور فرعون کے لشکر کے درمیان پھنس گئی۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا سمندر پر مارے۔ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر میں سے سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت دریا میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچے۔ وہاں سخت گرمی تھی اور کھانے پینے کا سامان نہ تھا۔ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر کئی انعامات کیے۔ بادل ان پر سایہ کیے رہتا تاکہ وہ گرمی سے محفوظ رہیں۔ ان کے پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ان کی خوراک کے لیے آسمان سے مزیدار کھانا اتارا گیا جسے من سلویٰ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر اور بھی بہت سے احسانات کیے گئے لیکن انہوں نے قدر نہ کی۔ اس وادی میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور نامی پہاڑ پر بلایا اور آپ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، جب آپ علیہ السلام اسے زمین پر ڈالتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سانپ بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں راستہ بنا دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی کی زندگی عطا کی۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، بلکہ یہ حق و باطل کے معرکوں میں سے ایک عظیم معرکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تکبر اور ظلم کو رسوا کیا اور عاجزی، مظلومیت اور صبر کو فتح عطا فرمائی۔ حق کا انکار کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا اور نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو عظیم مرتبہ عطا ہوا۔ یہیں پہ ہماری ریڈنگ جو یہ کمپلیٹ ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چیپٹر کی۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آگے اس کی مشق ایکسرسائز۔ کوشچن نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے مصر، شام، عراق، فلسطین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا قیصر، فرعون، کسریٰ، نجاشی۔ فرعون کی بیوی کا نام تھا مریم، عروہ، ریحانہ، آسیہ۔ تو کیا نام تھا؟ آسیہ۔ بنی اسرائیل کے لیے جو کھانا اتارا گیا اسے کہا جاتا ہے زمزم، دسترخوان، من سلویٰ، مائدہ۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ من سلویٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے لوہے کا نرم ہونا، عصا کا سانپ بننا، آگ کا ٹھنڈا ہونا، مردوں کا زندہ ہونا، عصا کا سانپ بن جانا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 2، مختصر جواب دیجیے۔ مصر میں کون کون سی قومیں آباد تھیں؟ مصر میں کون کون سی قومیں آباد تھیں؟ مصر میں 2 قومیں آباد تھیں، یہ ہم نے ابھی ریڈنگ میں پڑھا تھا۔ یہاں پہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مصر میں 2 قومیں آباد تھی، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور دوسری قبطی قوم۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے فرسٹ شارٹ کا۔ سیکنڈ والا کوشچن دیکھیں، فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کیوں کرا دیتا تھا؟ اس کا آنسر یہاں سے دیکھیں، فرعون کو نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ ہمارا ہو گیا سیکنڈ شارٹ۔ نیکسٹ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کن موقعوں پر بچایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو یہ جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے تب بھی بچایا، اور اس کے بعد جب یہ سمندر کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے دیکھیں، آپ علیہ السلام نے ایسا مارا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر میں سے سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ تو یہ بھی ایک موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا۔ اس کو بھی آپ نے اس میں رائٹ کر لینا ہے، اور سٹارٹنگ میں یہ والا کہ جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے تب بھی آپ کو بچایا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 4 دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کون سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کون سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں؟ یہاں پہ دیکھیں کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر کئی انعامات کیے۔ یہاں سے آپ نے کرنا ہے کہ مشکل حالات سے بادل ان پر سایہ کیا رہتا تاکہ وہ گرمی سے محفوظ رہیں، ان کے پینے کے لیے پانی کے چشمے 12 چشمے جاری کر دیے، ان کی خوراک کے لیے آسمان سے مزیدار کھانا اتارا گیا جسے من سلویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے 4 شارٹ۔ کوشچن نمبر 5 دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزے عطا فرمائے؟ تو اس کا آنسر یہاں سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، جب آپ علیہ السلام اسے زمین پر ڈالتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سانپ بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں راستے بنا دیے۔ یہ ہمارا 5 شارٹ معجزات کے بارے میں۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 3، تفصیلی جواب دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تحریر کیجیے۔ مقام و مرتبے میں آپ نے سب سے پہلے سٹارٹنگ سے بتانا ہے
یہاں سے آپ نے فرسٹ لانگ سٹارٹ کرنا ہے. اس میں آپ نے یہاں تک لکھنا ہے کہ لقب کیا تھا ان کا، کلیم اللہ. یہ ہمارا ہو جائے گا فرسٹ لانگ کا فرسٹ والا پیراگراف. اس کے بعد آپ نے یہ معجزات والا اور یہ جو لاسٹ والا پیراگراف ہے یہ سارا فرسٹ لانگ میں ایڈ کرنا ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے. نیکسٹ والے میں دیکھیں کوشچن نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات تحریر کریں. واقعات میں آپ نے کیا لکھنا ہے، سٹارٹنگ سے ہی یہاں سے آپ نے اس کا سٹارٹ کرنا ہے کہ جب پیدائش ہوتی ہے، سیکنڈ لانگ جب پیدائش ہوتی ہے یہ سارا واقعہ. اس کے بعد جب آپ مصر چلے جاتے ہیں یہ سارا واقعہ، یہ سارا فل پیج یہ آپ نے سارا رائٹ کرنا ہے. یہ سمندر تک یہاں تک ہی آپ نے لاسٹ تک اس میں رائٹ کر لینا ہے سیکنڈ لانگ میں. یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے پیدائش سے اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا کس کو، فرعون کے لشکر کو. یہاں تک آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں رائٹ کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں کیا ہوئے ہیں، واقعات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. اب یہیں پہ ہماری ایکسرسائز جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.